بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المؤمنون کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے، اور سورہ مومنون کی آج ہم انشاءاللہ 26 سے 27 آیات کریں گے۔ آیات چھوٹی ہیں، اس میں زیادہ بڑی نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ بس وہی بات ہے کہ عربی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سے سبق بھی حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ یا حرف ندا ہے، ایھا الرسل، سو یہ ندا ہو گئی، اور کلو امر کا صیغہ ہے، حمزہ کاف لام اکل یاکلو کھانا، امر کا صیغہ ہو گیا کلو، انتم فاعل، تم سب کھاؤ، من الطیبات پاک چیزوں میں سے کھاؤ، وعملوا صالحا، عمل یعمل امر کا صیغہ، انتم فاعل کہ تم عمل کرو، صالحا یعنی نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، انی بما تعملون علیم۔ سو اس میں انا اسم انا ہے، اور خبر انا ہے، علیم یہ خبر ہے، اور یہ جملہ جو ہے وہ متعلق ہے با حرف جر، ما موصولہ کہہ لیجئے یا ما مصدریہ، تعملون فعل مضارع، انتم فاعل۔ سو انی بما تعملون علیم، کہ جو کچھ بھی تم سب کر رہے ہو، علیم میں خوب جانتا ہوں اس کے بارے میں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ان حرف تاکید، هذه ہو گیا اسم ان، یہاں پر منصوب ہے، امتکم خبر ہے، ان هذه أُمَّتُكُمْ یہ تم سب کی امت ہے، یعنی تم سب جو انبیاء کرام ہو، انبیاء کرام جتنے بھی تھے، یعنی آپ سب جو ہیں وہ ایک امت ہیں۔ ایک مسلمات کیا، ایک ہی دین پر ہیں، ایک ہی دعوت پر ہیں، ایک ہی نظام پر ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، آگے ہے امتاً واحدہ، یہ حال ہے اس امت کا کہ ان هَذِهِ أُمَّتُكُمْ امتاً واحدةً، کہ آپ سب ایک ہی امت ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا رب ہوں، انا مبتدا، ربکم خبر، فاتقونی پس یہ امر کا صیغہ، امر کا صیغہ نی مفعول یا حالت نصب میں ہے، واو قاف یا مادہ باب افتعال ڈرنا، فاتقونی پس مجھ سے ڈرو۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، تقطع یتقطع، قاف طا عین مادہ باب تفاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، کسی چیز کو پیسز میں بنا دینا۔ سو تقطعوا یہ ماضی ہے، ہم اس کا فاعل ہے، ان سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، امرہم اپنے معاملے کو، بینہم اپنے درمیان، زبرن یہ امر کا حال ہے، کس حال میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی بیسیکلی تقطعو تو تھا، اس کے اندر وہ فعل پایا جا رہا تھا کہ وہ عمل کیا، یعنی انہوں نے کاٹ ڈالا، ٹکڑا کیا، کس کو، امرہم اپنے معاملے کو، اور کس طرح سے کیا، ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا، یعنی یہ جو فرقے بن گئے اور ہر کسی نے اپنا ہی الگ ایک نظام بنا لی، تو یہ انبیاء کے بارے میں بات نہیں ہے، یہ انبیاء کی امتوں کے بارے میں ہے یہ والی بات، کہ پھر وہ جو انبیاء کی امتیں تھیں وہ آپس میں تقسیم ہوتی چلی گئیں۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، یہ آج بھی حقیقت ہے۔ کل حزب مبتدا، حزب کہتے ہیں، دیکھیں ایک ہوتی ہے جماعت، ایک ہوتی ہے حزب۔ سو حزب وہ جماعت ہوتی ہے جو یعنی کسی نظریے کے اوپر ایک ہوتی ہے، اسے حزب کہا جاتا ہے۔ نہیں کہیں گے نا کہ یہ جماعت ہے، سو پاسبل ہے کہ اس جماعت کے اندر کسی کا کوئی تھوڑا بہت آپس میں کچھ نظریات کا اختلاف ہو، کسی کا نظریہ کسی ایک معاملے میں نظریہ مختلف ہو، تو یہاں صاف ہے کہ دینی معاملہ لیا جا رہا ہے۔ حزب یعنی عربی زبان والے کہتے ہیں کہ حزب اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر نظریاتی طور پہ وہ ایک ہوں، اسے کہتے ہیں حزب۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حزب الشیطان اور حزب اللہ۔ حزب اللہ وہ ہیں جو نظریاتی طور پر ایک ہی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں اللہ کے امر کو ماننے والے ہیں۔ حزب الشیطان وہ ہیں جو شیطان کی جماعت ہے، کہ وہ فکری طور پر سوچ کے اعتبار سے وہ شیطان کے، اسی لیے کہتے ہیں کہ فلانا تو حزب الشیطان میں سے ہے۔ سو کل حزب، ہر حزب، ہر جماعت، فرحون خوش ہے، فرحون خوش ہے، یہ جمع کسی گا، فارا ہا مادہ، فرحون کس بات پر خوش ہیں،
بما لدیہم، با حرف جر، ما موصولہ کہہ لیجیے، مصدریہ کہہ لیجیے، بہرحال موصولہ زیادہ مناسب لگ رہا ہے، لدیہم ان کے پاس یہ صلہ بن گیا، سو یہ متعلق فارحون ہو گیا، یعنی بما لدیہم جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ آج بھی حقیقت ہے کہ جس گروہ کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے، اور وہ کہتے ہیں بس یہ درست ہے، اس میں کسی قسم کی ہمارے عقیدے کے لحاظ سے غلطی نہیں ہے۔ تو یہ اب آپ کے سامنے سب باتیں موجود ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اللہ نے فرمایا فذرہم فی غمرتہم حتی حین، ذرہم امر کا صیغہ انت فاعل، ذا را بیسیکل تھا مادہ، واو ذال را، ہم مفعول، فذرہم سو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، چھوڑ دینا، فذرہم انہیں چھوڑ دیجئے، کہاں چھوڑنا ہے؟ فی غمرتہم ان کی غفلت میں۔ اوکے، غمرتن اور غفلتن میں فرق کیا ہے؟ غمرتن ایسی غفلت کو کہتے ہیں کہ جس میں جب انسان یعنی داخل ہو جائے نا پھر اس کو حق نظر نہیں آ سکتا، ایسی غفلت۔ کیسے نا وہ فلاں کے آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں، وہ غفلت کے پردے سے مراد یہ ہے کہ وہ پردہ ہٹ بھی سکتا ہے، یعنی غفلت کا پردہ ہٹ بھی سکتا ہے، انسان غفلت سے نکل سکتا ہے، لیکن غمرتن یہ غفلت کا وہ درجہ ہے کہ اس کے اندر پھر پلٹنے کا امکان نہیں ہے، کہ اتنے پردے پڑ جاتے ہیں کہ پھر اس کو سمجھ نہیں آتا کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فذرہم انہیں چھوڑ دیں، فی غمرتہم ہم ان کی غفلت میں مرکب اضافی ہے، حتی حین ایک خاص مدت کے لیے، خاص وقت کے لیے، یعنی حتی حین یہ جو پھر قیامت تک کا وقت ہے، چھوڑ دیں اس وقت تک، یہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، حرف استفہام کوسچن، یحسبون حسب یحسب باب سامیہ، بلکہ یہ خود ہی باب سے ہے، ہاں جی یہ باب سامیہ سے آ رہا ہے، اگر باب حاسبہ سے ہوتا تو حاسبہ یحسبو ہوتا، سو باب حاسبہ یحسبو ہوتا، جو حاسبہ یحسبو ہے باب سامیہ سے ہے، گمان کرنا، ہم اس کا فاعل، ایحسبون کیا وہ گمان کر رہے ہیں؟ کیا گمان کر رہے ہیں؟ اب وہ آگے جملہ مفعول بن کر آ رہا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب آ گیا ان حرف تاکید، اب یہ ما کون سا ہے؟ سو یہ بات جان لیجئے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انا اور انا کے ساتھ جو ما آتا ہے وہ ماء کافہ ہوتا ہے، لیکن یہ ماء کافہ نہیں ہے، یہ ہے ماء موصولہ، اور یہ نارمل یعنی جو رسم الخط ہے اس کا قاعدہ نہیں ہے کہ نارمل اگر آپ لکھیں گے نا عربی میں تو پھر آپ کو ما اگر ماء موصولہ لانا ہوگا تو وہ پھر انا ما لکھنا ہوگا آپ کو اس طرح سے، یہ ہے نارمل عربی میں، لیکن یہ قرآن مجید کی کتابت ہے تو اس میں یہ ایسے ہی لکھا جائے گا۔ اچھا اب یہ انما نارمل عربی میں لکھنا غلط ہوگا، لیکن قرآن مجید کے حساب سے اس طرح سے انما لکھنا غلط ہوگا، یہ قرآن مجید کا اپنا ایک رسم الخط ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو آپ چینج کر دیں۔ اچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ما موصولہ ہے؟ وہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے، میم دال مادہ مدہ یمدو، اس کا مطلب ہوتا ہے طول دینا، کسی کو لمبا کھینچ دینا، تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ بہت دینے سے مراد ہے۔ انما نمد فعل مضارع، نحن فاعل، نحن اس کا فاعل، فعل مضارع کا صیغہ نحن فاعل، ہم مفعول، با حرف جر۔ اب یہ جو بہی میں ہاں آ رہا ہے نا یہ اس ما موصولہ کی طرف جا رہا ہے کہ انما نمدہم بہی، کہ کیا ہم انہیں یعنی اس چیزوں کو ہم انہیں بہت دے رہے ہیں، انما نمدہم یعنی نعمتوں کی فراوانی کرنا، انما نمدہم بہی، بہی میں ہاں چلا گیا ماں کی طرف۔ اب یہ اس ماں کا حال ہے کہ وہ اس میں موصول ہے کیا، بیسیکلی وہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ من مال و بنین، یعنی مال میں سے اور اولاد میں سے، کہ انما نمدہم بہی من مال و بنین، یعنی کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہوا ہے کہ ہم ان کو مال اور اولاد دیے چلے جا رہے ہیں؟ کیا گمان کیا ہے انہوں نے؟ آگے آ رہا ہے نسارع لہم فی الخیرات، نسارع یسارع جلدی کرنا، فعل مضارع نحن فاعل، نسارع لہم ان سب کے لیے، فی الخیرات بھلائیوں میں، نسارع لہم فی الخیرات ہم انہیں بھلائیوں میں ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ یعنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ کیا انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ان کو یہ جو مال اور اولاد مل رہی ہے تو ہم نے انہیں دنیا میں ہی نعمتوں سے نواز دیا ہے، ہم نے انہیں جو آخرت میں بھی دینا تھا وہ بھی ہے اور دنیا میں بھی ان کو دے دیا ہے۔ بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لا یشعرون
شین عین را مادہ باب نون سے۔ یہ آج کل اس امت میں بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مال مل جاتا ہے، جن کو اللہ نے آسائشیں دی ہوتی ہیں، تو وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ ان سے راضی ہے اس لیے انہیں مل رہا ہے۔ تو یہ بیچارے جو غریب غربا ہیں، جو فقراء مساکین ہیں، جن کو صحت کے مسائل، مال کے مسائل، نعمتوں کے مسائل، تو کیا مطلب اللہ ان سے ناراض ہے اس لیے ان کو ایسا دے رہا ہے؟ نہیں، جس کو اللہ نے دیا ہے یہ بھی آزمائش ہے، جس کو نہیں دیا ہے یہ بھی آزمائش ہے، دونوں طرف آزمائش موجود ہے۔ بل لا یشعرون، بلکہ سمجھتے نہیں ہیں۔ البتہ اس کی علامات موجود ہیں۔ آزمائش تو دونوں صورت میں ہے۔ اگر مال ملنے کے ساتھ اللہ کی یاد بھی ہے، دینی احکامات پر عمل بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، آزمائش تو وہ اپنی طرف ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے، اس لیے اس کو یہ ان تمام معاملات کی توفیق مل رہی ہے۔ اب ایک غریب آدمی ہے، یعنی مالی طور پہ یا کسی بھی طرح کے مسائل کا شکار ہے، ایک تو وہ مسائل کا شکار ہے، اس کے ساتھ وہ اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے، اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا۔ تو ایک تو وہ مصیبت کا شکار ہے ہی ہے، دوسری مصیبت کو اس نے خود دعوت دے لی کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا، اس نے اللہ کو بھی بھلا دیا، وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، نہ وہ مسجد جائے، نہ وہ نماز پڑھے، نہ وہ اللہ کا ذکر کرے، نہ اللہ سے معافی مانگے، نہ توبہ کرے۔ سو دونوں طرف ہی یہ باتیں موجود ہیں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچانا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، ان حرف تاکید، الذین اسم موصول، یہ منصوب ہو گیا، یہ اسم ان بن گیا، اور الذین کے صلہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم من خشیۃ ربہم، ہم مبتدا، من خشیت ربہم مرکب اضافی متعلق ہو گیا، مشفقون یہ خبر بن گئی، اشفق یشفق مشفقن اسم الفاعل کا صیغہ۔ سو میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ اشفق یشفق جب حرف جر من سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور اگر علا سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنا۔ سو ان الذین، یقیناً وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم مشفقون، جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کے معاملے میں ڈرتے ہیں، والذین ہم بآیاتہ ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ، اب یہ عطف ہو رہے ہیں سارے، یہ بھی اسم و انہ ہے، یہ بھی اسم، یعنی اسم و انہ نمبر 1، اسم و انہ نمبر 2، اسم و انہ نمبر 3، سو یہاں تک یہ اسم و انہ ہے سارے۔ یہ ہے خبر و انہ پورا، یہ پورا خبر و انہ ہے، اور اس کے اندر الگ سے جملہ ہے اولئک مبتدا، یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ خبر ہے۔ چلیں جی واپس آتے ہیں۔ الذین اسم موصول، ہم بآیات ربہم یؤمنون جملہ اسمیہ، صلۃ الذین اس کے اندر ہم مبتدا، یؤمنون خبر، بآیات ربہم یہ متعلق فعل ہی بنتا ہے بیسیکلی، لیکن تقدیم کی گئی ہے تاکید کے لیے۔ بآیات ربہم یہ پورا مرکب اضافی ہے، اور وہ لوگ، اور والذین ہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی وہ شرک نہیں کرتے۔ اشرک یشرک باب افعال، سیم وہی پچھلے والی ترکیب ہے۔ والذین یؤتون، اور وہ لوگ، یؤتون فعل مضارع کا صیغہ، ہم فاعل، ہم باب افعال میں سے دینا، سو وہ دیتے ہیں، ما موصولہ یہ مفعول ہے، ما آتو جو انہوں نے دیا، یعنی والذین ہم ما آتو وہ دیتے ہیں جو انہوں نے دیا۔ وقلوبہم وجلۃ، واو حالیہ ہے، یہ ہم کا حال ہے، یہ ذوالحال اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ حال، یہ مبتدا، وجلۃ خبر۔ وقلوبہم وجلۃ ٹریمبلنگ، کانپنا۔ وقلوبہم وجلۃ کس بات سے کانپ رہے ہوتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، ہم اسم انا، اور الی ربہم متعلق، راجعون خبر لوٹنا، سو وہ اپنے رب کی طرف یقیناً لوٹنے والے ہیں، انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے۔ اولئک مبتدا، یسارعون سارع یسارع جلدی کرنا، یسارعون ہم اس کا فاعل، فی الخیرات بھلائیوں میں، نیکیوں میں، اولئک وہی ہیں، یسارعون فی الخیرات بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون اور وہ ان کی طرف مقابلہ کرنے والے ہیں۔ ہم مبتدا، لہا میں ہاں خیرات کی طرف گیا، سابقن یعنی سبقت لے جانے والا، اس میں یہاں سے مراد ہے
ریس لگانے والے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ اس کے ان بھلائیوں میں مقابلے کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، لا نفی کا کلف یکلف تکلیفاً باب تفعیل، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کسی کو تکلیف دینا، بوجھ ڈالنا۔ سو نحن فاعل، لا نکلف نفسا مفعول، ہم کسی بھی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتے الا وسعها، سوائے اس کے کہ اس کی وسعت کے، یعنی اس کی کیپیسٹی کے۔ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، لدینا مبتدا، یا آپ کہہ لیجئے مقدم ہو گیا خبر، اور کتاب مبتدا مؤخر، ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے۔ اب یہ اس کتاب کی صفت آ رہی ہے، ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ بات کرتی ہے، یعنی قرآن مجید ہے، ینطق بالحق، نطق ینطق بولنا ہوا اس کا فاعل جو کتاب کی طرف چلا گیا، بالحق کے متعلق، وہ ینطق بالحق، وہ حق کے ساتھ بات کرتی ہے، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ہم مبتدا، لا یظلمون خبر، لا نفی، یظلمون مجہول کا صیغہ، ہم نائب الفاعل۔ آگے اللہ نے فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، بلکہ قلوبہم مبتدا، فی غمرۃ یہ خبر ہو گیا شبہ جملہ، من ھذا یہ غمرہ کی صفت آ گئی کہ وہ غمرہ کیسا ہے، بل قلوبہم بلکہ ان کے دل، فی غمرۃ ایک غفلت میں ہے، من حرف جر، کس غفلت میں، من ھذا اس بات سے، یہ ھذا قرآن کی طرف، اس قرآن کے معاملے میں غفلت میں ہے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، سو یہ آگے جملہ بن گیا، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ خبر مقدم مبتدا مؤخر، اور ان کے بہت سے اعمال ہیں، من دون ذَلِكَ اس کے سوا، من دون ذَلِكَ، ذَلِكَ کا اشارہ اعمال کی طرف، اور ذَلِكَ مجرور ہوا مضاف الیہ بن کر، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ ہم لہا عاملون، ہم مبتدا، عاملون خبر، لہا میں ہا اعمال کی طرف، اور وہ ان اعمال پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی وہ ان کو کرنے والے ہیں، وہم لہا عاملون۔ آگے اللہ نے فرمایا حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، حتی یہاں تک کہ یہ حرف ابتدا کے طور پر آ گیا، اذا یہاں پر شرط بن گیا، اخذنا مترفیہم بالعذاب، اخذنا فعل ماضی، نحن فاعل، مترفیہم یہ منصوب مفعول بن گیا، مترفیہم مترفن اسم المفعول کا صیغہ، سو اطرف یطرف مترفن، تارافا مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اطرف یطرف مترفن مترفن، مترفن ہوتا ہے آسائشیں دینے والا، مترفن وہ ہوتا ہے جسے آسائشیں دی گئی ہوں۔ سو اذا اخذنا مترفیہم، مترفی یہاں پہ مضاف بن رہا ہے، اس کا نون ڈراپ ہے، یعنی ان کے وہ لوگ جن کو آسائشیں دی گئی ہیں، حتی اذا اخذنا یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے انہیں جن کو آسائشیں دی گئی ہیں، بالعذاب کس سے پکڑیں گے، عذاب کے ذریعے پکڑیں گے، یعنی ان کو عذاب کے ذریعے پکڑ لیں گے، اذا ہم یجأرون، اب یہاں اضاف فجائیہ ہے، اچانک کے میننگ میں ہے، ہم یجأرون وہ فوراً چیخ و پکار کرنے لگیں گے، جأر یجأر، جیم حمزہ را مادہ باب فتح، اذا ہم یجأرون، ہم مبتدا، یجأرون خبر، وہ اچانک کیا ہے، جب ان پر عذاب آئے گا تو چیخ و پکار کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے لا تجأروا اليوم، آج چیخ و پکار مت کرو، لا نہیں کا، تجأروا نون ڈراپ ہو گیا، فعل مضارع مجزوم ہے، لا تجأروا مت چیخ و پکار کرو، اليوم آج کے دن، انکم منا لا تنصرون، آج تم سب کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی ہم سے، انتم اسم انہ ہو گیا، اور لا تنصرون، لا نفی، تنصرون مجہول کا صیغہ، انتم اس کا نائب الفاعل، منا متعلق، انکم منا لا تنصرون، تم سب کی مدد آج نہیں کی جائے گی ہماری طرف سے۔ آگے اللہ نے فرمایا قد کانت آیاتی تتلا علیکم، قد ماضی تاکید، کانت آیاتی یہ ہو گیا اسم کانت، تتلا علیکم یہ خبر کانت، تلا یتلا، تتلا مجہول کا صیغہ ہے، ہی نائب الفاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے جو اپنے آیاتی کو ریفر کر رہا ہے۔ سو قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تم سب کے سامنے پڑھی جاتی تھی، فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ، کنتم اسم انتم، تم سب تھے، عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون پھرنے والے، نکسا ینکسو باب دارا باس ہے،
نون کاف صاد مادہ، تم سب، یہ انتم اس کا فاعل ہو گیا، فعل مضارع کا صیغہ، تم سب پھرنے والے تھے علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، کس حال میں تم لوگ پھر جاتے تھے، یہ اس انتم کا حال ہے، مستکبرین بہ، اس سے تکبر کرتے ہوئے، یہ متعلق مستکبرین ہے، یہ قرآن کی طرف جا رہا ہے یا پھر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، سو مستکبرین بہ، اس سے تکبر کرتے ہوئے، سامرن یہ دوسرا حال ہے، سامرن کا مطلب ہوتا ہے راتوں کو چھپ چھپ کے باتیں کرنے والا، سو مستکبرین بہ سامرن تہجرون یہ بھی حال ہے انہی کا، انتم فاعل فعل مضارع کا صیغہ، حجر یحجر ہا جیم را مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بیہودہ باتیں کرنا، سو فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم سب پھرنے والے تھے اپنے ایڑیوں کے بل، مستکبرین بہ اس سے تکبر کرتے ہوئے، سامرن تجہرون رات کو بیہودہ باتیں کرتے ہوئے چھپ چھپ کر۔ پھر اللہ نے فرمایا افلم یدبر القول، استفہام کوسچن، لم فعل مضارع کے ساتھ نفی کا ایک میننگ دیتا ہے اور ماضی کے ساتھ، دبر یدبر، یدبر دال با را مادہ، جی تو تدبر یتدبر باب تفعل سے ہے اور یہ بن رہا تھا یہاں پر یتدبرون، سو اس میں سے تا ڈراپ ہوا ہے، یدبرو فعل مضارع، ہم اس کا فاعل ہو گیا، افلم یدبرو کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کس القول یعنی بات پر، ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یعنی افلم یدبر القول، کیا انہوں نے بات پر غور و فکر، قول سے مراد یہاں پہ قرآن مجید کے جو احکام جو قرآن آیا ہے، افلم یدبر القول، ام یا پھر جاءہم، جاء فعل ماضی ہم فاعل، یہ ہم مفعول ہو گیا، اس کا فاعل ہے ما لم یأتی آباءہم الاولین، یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، ام جاءہم ما یہ موصولہ ہے، اس میں موصول، آگے اس کا صلہ ہے، لم یاتی، یاتی کا فاعل جو ہے ہوا وہ اپنے ما موصولہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، یہ مجزوم ہو گیا، آباءہم مفعول ہے، اولین صفت آباءہم ہے، یعنی افلم یدبر القول، کیا انہوں نے قول پر غور و فکر نہیں کیا، یا پھر جاءہم ان کے پاس آ گئی ہے وہ بات جو ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی نہیں آئی تھی، ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، ام پھر وہ استفہامیہ، لم یعرفوا نون ڈراپ ہو گیا مجزوم، عرف یعرفوا، ام لم یعرفوا رسولہم مفعول، فہم لہو منکرون اور وہ اس کے انکار کرنے والے ہیں، ہم مبتدا، لہو میں ہو رسول کی طرف، منکرون خبر، ام یقولون یا وہ کہتے ہیں بہ جنتن، یہ ان کا مقولہ ہے، اس کو یعنی مجنون ہو گیا ہے، یعنی ان کو جو میں پہلے آپ کو بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، یعنی کسی کو دیوانہ پن ہو جانا، بلکہ جاءہم بالحق، جاء ہوا فاعل و رسول کی طرف، ہم مفعول، یہ لے کر آنا کسی چیز کو، کہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ مبتدا، للحق کی کارہون خبر متعلق، اور ان میں سے اکثر حق سے، کارہون کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والے، جو ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ نے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، لو اس زیر ملانے کے لیے دی گئی جو کہ آگے حمزۃ الوصل آ رہا ہے، اتباع یتبع پیروی کرنا، تابع عین مادہ باب افتعال، الحق فاعل، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اگر حق پیروی کرتا، اہواءہم ان کی خواہشات کی، حالت نصب، یعنی اگر حق ان کے تابع ہو جاتا تو کیا ہوتا، لام جواب واقعہ، فسدت السماوات والارض، فسد یفسد فساد برپا ہو جانا، مؤنث کا صیغہ چونکہ فاعل ہے غیر عاقل، لفسدت السماوات والارض، زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، واو عطف ہوا، ومن فیہن، من اس میں موصول، اور جو ان میں ہے وہ بھی فساد کا شکار ہو جاتے، تو یہ من بھی یہ فاعل ہے، یہ فسدت کا، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن۔ آگے اللہ نے فرمایا بلکہ اتیناہم ہم لے کر آئے ہیں ان کے پاس، ان کا ذکر، اتیناہم نحن فاعل،
ہم مفعول بذکرہم یعنی ہم ان کا ذکر لے کر آئے ہیں، فہم عن ذکرہم معرضون اور وہ اپنے ہی ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، ہم مبتدا معرضون خبر، عن ذکرہم ذکرہم مرکب اضافی۔ آگے اللہ نے فرمایا ام تسألہم خرجن، ام پھر وہی کوشچن کیا، تسألہم انت فاعل فعل مضارع کا صیغہ، ہم مفعول، خرجن مفعول دوسرا، ام تسألہم خرجن، خرجن کا مطلب ہوتا ہے یعنی معاوضہ طلب کرنا، معاوضہ مانگنا، ام تسألہم خرجن یا بدلے میں معاوضہ مانگا جائے، کیا آپ بدلے میں معاوضہ مانگتے ہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا فخراج ربک خیر، فخراج ربک اور آپ کے رب کا جو بدلہ ہے خیر بہت بہتر ہے، مرکب یہ مبتدا بن گیا خبر، وہو خیر الرازقین اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، ان حرف تاکید، انت اسم ان، لام یہ مزاحلقہ، تدعوہم دعا یدعو پکارنا، تدعو انت فاعل فعل مضارع کا صیغہ، ہم مفعول، الی حرف جر صراط مستقیم، اور یقیناً آپ ضرور بضرور ان کو دعوت دیتے ہیں ایک سیدھے راستے کی طرف۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اگر ہم ان پر رحم کرتے، وَكَشَفْنَا اور ہم ہٹا دیتے، کیا ہٹا دیتے، مَا بِهِم مِّن ضُرٍ، ما اسم موصول، بہم شبو جملہ خبر مقدم، یہ مبتدا مؤخر ہے، من زائدہ ہے، اصل میں درن ہوتا، ما بہم درن کہ کوئی بھی تکلیف، اب من نے اس کو مزید نکرہ کر دیا، سو لو رحمناہم، رحم یرحم، نحن فاعل فعل ماضی ہم مفعول، وکشفنا فعل ماضی نحن فاعل، اور اگر ہم ان پر رحم کرتے، وکشفنا اور ہٹا دیتے، دور کر دیتے، ما بہم من درن جو بھی ان کو تکلیف پہنچی ہے، للجوا فی طغیانہم یعمہون، لام جواب واقعہ، لام جیم جیم مادہ، لجا یلجو، لجا یلجو، سو لجو فعل ماضی ہم فاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ضد پر اڑ جانا، للجو وہ ضرور بے ضرور اڑے رہتے، فی طغیانہم اپنی بغاوت پر، فی طغیانہم اپنی بغاوت میں اڑے رہتے، کس حال میں، یہ ان کا حال ہے، یعمہون، امیہا یعمہو، جسے کہتے ہیں نا پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے رہنا، کوئی بات سمجھ نہ آنا، کسی بھی طرف نکل جانا، یعنی اندھوں کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارنا، یعمہون۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ضرور بالضرور، اخذناہم ہم نے ان کو پکڑ لیا، بالعذاب عذاب کے ذریعے، یعنی ہم نے ان کو عذاب کے ذریعے پکڑ لیا، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ ما نفی کا، استکانہم فاعل فعل ماضی کا صیغہ، انہوں نے اپنے رب سے، کاف واو نون مادہ ہے، کاف واو نون مادہ ہے، باب استفعال، استکانہ یستکینو، اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، جی استکانہ یستکینو کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، عاجزی، سو فمستکانوا لربہم انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار نہ کی، وما یتضرعون اور نہ ہی انہوں نے گریہ ازاری کی، یعنی وہ گڑ گڑائے، سو ضاد را عین مادہ باب تفاعل، تضرع یتضرع، اس کا مطلب ہوتا ہے گڑ گڑانا، منت سماجت کرنا، سو نہ ہی وہ گڑ گڑائے اور نہ ہی انہوں نے منت سماجت کی۔ تو الحمدللہ یہ سورۃ المومنون کا حصہ تھا، اس کے بعد شاید آخر تک یہ کفار اور گناہ گاروں کے معاملات، ان کے اوپر عذاب، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اس کا تذکرہ ہے، اور انہی کے بارے میں آخر تک بات چلے گی، اور آخر میں جا کر پھر وہی 10 آیات واپس آئیں گی اور کچھ انعام کا تذکرہ ہوگا۔ سو تفسیر میں یہاں پر جو چیزیں موجود ہیں اس میں سے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جی تو یہاں پر ایک آیت آئی تھی، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينٍ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور بیٹوں میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے، یعنی کیا یہ فریب خوردہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مال و دولت سے انہوں نے اس لیے نوازا کہ ہمارے نزدیک یہ بہت معزز ہیں؟ ہرگز نہیں، بات اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کہتے ہیں۔ اور اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ موجود ہے کہ جس طرح انہوں نے جو کفار کہتے ہیں نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، یعنی ہم مال اور اولاد میں کثرت والے ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، سورہ سبا کی آیت ہے۔ پھر سورہ توبہ کی آیت ہے
فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، یعنی ان کے مال اور اولاد آپ کو پسند نہ آئے، یعنی آپ کو حیرت میں مبتلا نہ کریں. انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں اسی کے ذریعے دنیاوی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے، والعیاذ باللہ. پھر سورہ آل عمران کیا تھا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے انہیں ڈھیل دے دی ہے کہ یہ اور گناہوں میں پڑے رہیں اور گناہ کرتے چلیں. پھر آگے ایک آیت سورہ مدثر میں ہے، اس سے پہلے سورہ قلم کیا تھا، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، مجھے چھوڑ دیجئے اور ان کو بھی اس کے ساتھ چھوڑ دیجئے جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سو ہم آہستہ آہستہ انہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے، ان کو خبر بھی نہ ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم انہیں مہلت دیے جا رہے ہیں. آگے سورہ مدثر کی آیات ہیں، ذرنی، مجھے چھوڑ دیجئے، وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اور اسے بھی جسے میں نے تنہا پیدا کیا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے بہت سا مال دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اولاد دی جو سامنے موجود تھی، وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی. ثم یطمع ان ازید، کیا وہ ابھی بھی اس بات کا طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے کہ ہم اور بڑھائیں؟ کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، یہ ہماری آیات کے ساتھ شدید قسم کی ڈھٹائی برتنے والا ہے، عنید ہے. پھر آگے اللہ نے ایک جگہ فرمایا سورہ سبا کی آیت، وما اموالکم واولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان اور عمل نیک کرتا رہا. سو اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں. ایک آیت آئی تھی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس طرح ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی وہ دیتے ہیں مگر ساتھ ہی ڈرتے بھی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دیا ہوا قبول نہ ہو، کیونکہ انہیں خدشہ رہتا ہے کہ انہوں نے دینے کی شرائط کو پورا ہی نہ کیا ہو، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور احتیاط کی وجہ سے ہے. سو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، سے کیا مراد وہ شخص ہے جو چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لا یا بنت ابی بکر یا بنت صدیق ولکنہ الذی یصلی ویصوم ویتصدق وہو یخاف اللہ عز و جل، نہیں اے بنت ابو بکر، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ آیات تھی جن کی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ وضاحت کی. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین.